ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق کے دورہ حکومت میں ایک بہت ہی غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار بندی تھی۔ بیوہ کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن 15 سال کا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ ماں اور اپنی نابینا بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز اسے کوئی بھی مزدوری نہ ملی، جبکہ اس کی ماں اور اس کی بہن پہلے ہی 3 دن سے فاقہ کر رہی تھیں۔ اس صورتحال پر حسن اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اسے تسلی دی۔ ادھر سخت سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور لحاف بھی نہیں تھا۔ ایک رات حسن کی بہن کو پسلی میں شدید درد اٹھا اور وہ چل بسی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ اب صرف حسن اور اس کی بیوہ ماں بچے تھے، لیکن فاقہ کشی ختم نہ ہو سکی۔ ان دنوں دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہوا کرتی تھی۔ ان کی دعا اور برکت سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے۔ حسن نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے ان سے دعا کرا سکے۔ جب حسن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر پہنچا تو شہزادہ محمد تغلق خانقاہ کے اندر سے نکل رہا تھا، جبکہ خانقاہ کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ حسن ابھی خانقاہ کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا، جاؤ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم باہر گیا تو حسن کو غریب حالت میں دیکھ کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک مفلوق الحال نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہی تو مستقبل کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حسن خانقاہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے فرمایا، بادشاہ سلامت، بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضور میں تو قسمت کا مارا بہت ہی غریب آدمی ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ حسن کو کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعا کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی افطاری کے لیے رکھا کھانا حسن کو دیا اور کہا، اسے کھا لو، یہ دکن کی بادشاہی کا تاج ہے۔ حسن نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا کھا لیا۔ چند روز بعد حسن کو ایک شاہی نجومی کانگو بہمن کے کھیت میں ہل چلانے کی ملازمت مل گئی۔ ایک روز ہل چلاتے ہوئے حسن کو زمین کے اندر سے سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ایک دیگ ملی۔ اس نے خیانت کرنے کی بجائے دیگ کانگو کے حوالے کر دی۔ شاہی نجومی کانگو جب دربار میں حاضر ہوا تو شہزادہ محمد تغلق کو اپنے ملازم حسن کی ایمانداری کا واقعہ سنایا۔ شہزادہ حسن کی ایمانداری کا واقعہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور حسن کو شاہی دربار میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حسن اپنی ذہانت اور خداداد قابلیت کے باعث دربار شاہی کے خاص امراء میں شامل ہو گیا۔ جب شہزادہ محمد تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو حسن اس وقت دکن میں تھا۔ دکن کے امراء نے اتفاق رائے سے حسن کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن اکثر کہا کرتا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی دعا نے مجھے گدائی سے شاہی تک پہنچایا ہے، ورنہ میں تو ایک مفلوق الحال انسان تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مالی مدد کے لیے حاضر ہوا۔ 3 دن خانقاہ میں قیام کے باوجود مالی امداد کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکا تو وہ شخص واپس گھر جانے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے نعلین دیتے ہوئے کہا کہ اس فقیر کے پاس
تمہیں دینے کے لیے اپنے جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ اب بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا؟ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ رات ہوئی تو وہ شخص ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ سرائے سے دور امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی تھے، اپنے لشکر سلطانی کے ہمراہ رات کو پڑاؤ کیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے اس سرائے تک جا پہنچے اور اس شخص کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ وہ شخص آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں، میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، انہوں نے اپنے پرانے بوسیدہ جوتے دے دیے ہیں۔ امیر خسرو نے جذبات میں اس شخص سے اپنے پیر و مرشد کے جوتے 7 لاکھ چیتل، جو کہ اس وقت کا رائج سکہ تھا، اس کے بدلے خرید لیے۔ وہ شخص خوش ہو گیا اور جان چکا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کس طرح اس کی مدد فرمائی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔